مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ اپنا غم یا شہر، جس آدمی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اسے گورکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جدھر دیکھو مدینے کا علم ہو، بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، مدینے مجھے بلا لے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، پیش مجدہ شفاعت۔ ڈیچو ڈیچو روتا ہے، گدا گدا ہی ہوتا ہے۔ قسمت میری چمکا، نبی کریم علیہ السلام کی اعضائے مبارکہ پر ہم لیتے ہیں خدام المساجد کی ٹیم سے۔ کیا چیزیں کھانے سے صحت بنتی ہے؟ شفاعت کے لغوی معنی وسیلے کے، طلب کرنے کے۔ شادی کے بعد ایک اچھی طرح اگر آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا، چلانا اور ایک پوزیشن کے ساتھ رہنا ہے، سوئے طیبہ جانے والو، شب فرقت ڈھلے برآ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مہکنے دل کے یا رب محمد، میری آنکھ کو گر بنا لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکا کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں، جن کی مکمل نہ ہو سکے اس سلسلے میں انشاءاللہ نیکسٹ سلسلوں میں جو ہے وہ ہم شامل کریں گے۔ سید صاحب، گزشتہ ہفتے بھی سلسلے میں کچھ میسیجز تھے، ان میں ایک میسیج تو چونکہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے تھا، یہ تھا کہ ساہیوال شہر کی ٹیم اس مرتبہ جو ہے وہ نہیں ہے ذہنی آزمائش کا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی اس پر گلہ بھی نہیں ہے ان کو، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ دیگر اور شہروں کی بھی ہے، ان کا بھی دل ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے، لیکن کہنا یہ اصل مقصود یہ تھا کہ ٹھیک ہے ٹیم نہیں شامل، لیکن جو ذہنی آزمائش کے جو سلسلے آؤٹ ڈور ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک آدھ ساہیوال شہر کے اندر ہو جائے۔ تو الحمدللہ جس شہر میں ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو دھوم دھام جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے، اور ایک گویا کہ اب ایک اجتماع کی سی کیفیت ہوتی ہے، لوگ الحمدللہ بعض اوقات نئے نئے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا لے کر آتے ہیں اور ایک اچھی ترکیب بن جاتی ہے۔ تو ساہیوال شہر کے اندر شاید اب تک جو آؤٹ ڈور ہوئے ہیں ان میں کوئی سلسلہ نہیں ہوا، تو ہمیں کہا تھا کہ
کہا گیا کہ یہ مشورہ جو ہے وہ اپنا دینا ہے، تو کیا آؤٹ ڈور پروگرام میں جو شہر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا وہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس پہ وہاں کی مشاورت بھی ہوتی ہے، وہاں کے رکن شورا شامل ہوتے ہیں، عبدالحبیب سے مشورہ کرتے ہیں، عبدالحبیب پھر بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے پروگرام کروانا ہے تو یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنے مطلب اتنا ارینجمنٹ ہو، یہ ہو، ساری بات۔ اراکین شورا آپس کے اندر اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اب وہاں پر جو رکن شورا ساہیوال کے جو ہیں وہ عبدالحبیب سے رابطہ کر لیں، عبدالحبیب پھر اپنی ٹیم سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر موسم کیسا ہوگا، یہاں پر سیٹلائٹ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا، یہاں پر پروگرام کریں گے تو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، یہ پھر مشورے کے بعد مشاورت کے ساتھ ہی کوئی شہر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے رکن شورا سے رابطہ فرما لیں، ان کو اپنی خواہش کا اظہار کر دیں آئندہ کے لیے نا، کیونکہ شاید 17 کے تو اب شہر ڈیسائیڈ آپ لوگ کر چکے ہوں گے۔ نہیں، بعض جگہ سے آ گئی ہے کہ فرمائش ہے کہ ہمارے یہاں پر کر لیں، لیکن ابھی تک ساہیوال اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ بس آپ یعنی بڑوں کی طرف ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے سلسلے میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، یعنی سید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اراکین شورا یعنی آپ اپنے ذمہ دار کو جو ہے وہ اپنا بیان کریں، پھر اراکین شورا جو ایک طریقہ کار ہے ان کے ذریعے سے عبدالحبیب بھائی بعض جگہ پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو، وہاں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا آئیے جو ہے وہ اپنا آپ کو ہم اینیمیشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ہمارا حمزہ کا جو کارٹون ہے، ایک نئی کریشن جو ہے وہ اپنا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے الحمدللہ عز و جل اس کی ایک پذیرائی ہے بچوں کے اندر، تو نیا ایک کارٹون جو ہے وہ اپنا ہے حمزہ کا، وہ کیا ہے آئیے آپ دیکھیں۔ آج ہم آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سکھائیں گے۔ آؤ دعا سیکھیں، آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا۔ کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا، آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا۔ کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر پڑھنا بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اچھا سید صاحب، آپ کی بھی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ شمولیت ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں، اور خصوص یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ کی مطلب ڈیوٹی ٹائمنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو اور پھر مدنی مذاکرے میں آپ کی شمولیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو گزشتہ جو ہفتے کی مدنی مذاکرہ تھا وہ ایک مطلب خصوصیت تھی، ایک تو مطلب اعتکاف والے بھی تھے، اور پھر امیل سنت کی تازہ جو ہے وہ حاضری مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی ہوئی، نگران شورا بھی تھے، اور کچھ مناظر جو ہے وہ اپنا دکھائے گئے، اور اس کے بعد پھر جو کلام جو ہے وہ پڑھے گئے اور رقت انگیز۔ تو ہمیں چونکہ فرمائش آئی تھی کہ آپ یہ کلام جو ہے وہ اپنا تو تھا رقت انگیز اور وہاں پڑھے گئے تھے، تو وہ حصہ جو ہے وہ اپنا سلسلے میں شامل کی جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے آپ کے لیے، آئیے وہ دیکھیں۔ حسرت بھرے دلوں سے ہمائے لوٹ کر ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر اچھا لگے گا اب ہمیں
افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در مدینہ ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو خود کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ آہ شاہ بہروبر میں مدینہ چھوڑا اچھا، ذہنی آزمائش کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہمیں کچھ میسیجز تھے کہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ 8:30 بجے ہے
کر دیا جائے. ایک میسیج جو ہے وہ اپنا آیا میرے تھا. پاس میسج ہے کہ ذہنی آزمائش 8 بجے کر دیں. 8 بجے کر دیں. اچھا سید صاحب، پہلے جب ذہنی آزمائش آتا تھا نا تو ہمیں ان ٹائمنگز کا اتنا، ہم بیان تو کر دیتے تھے لیکن ظاہری بات ہے کہ بس ایک بیان کی حد تک. لیکن اب یوں سمجھیں کہ جب اپنے پہ گزرتی ہے تو بندے کو زیادہ جو ہے وہ آتا ہے سمجھ کہ ہماری اپنی پہلے لائٹ نہیں جایا کرتی تھی نا ہمارے ایریے میں. اب ہماری جو آخری لائٹ جاتی ہے وہ 8:30 بجے سے 10 بجے تک جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ذہنی آزمائش 9 بجے شروع ہوتا ہے تو ہماری لائٹ 10 بجے آتی ہے تو ہمیں آخری کا حصہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. اگر آپ کے حساب سے 8:30 بجے شروع کیا جائے اچھا تو یوں سمجھیں کہ جیسے ہی ہماری لائٹ آئے گی تو شاید صلاۃ السلام جو ہے وہ چل رہا ہوگا. تو اس لیے ٹھیک ہے، پنجاب والے اپنے حساب کو دیکھتے ہیں، جیسے 8:30 کا تھا اور آپ کے پاس کیا آیا 8 بجے. اب 8 بجے شروع کریں. میرے پاس تو یہ میسج ہے کہ 8 بجے کر دیں کیونکہ رات کافی دیر تک ختم ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے 9:15 ساڑھے 10 کے درمیان جو ہے وہ اپنا ختم. 1.5 گھنٹے میں پروگرام ہم ختم. وہ اپنے حساب. پھر بعضوں کو دیکھو عبدالحبیب بھائی کو کہیں بیان کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اس کے بعد اب ایسا بیان کے بھی ٹائم دے ایسا ہی ہے بالکل. بیان میں جانا ہوتا ہے بعض اوقات میرے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ آپ کروا لو میں جا رہا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جو ہے وہ اپنا اس بس یوں سمجھے کہ مطلب ہر ایک کو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام کا مکس کلام کا جو ہے وہ ایک مجموعہ عبدالحبیب بھائی پچھلے دنوں کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں آئے تھے تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں ہوں گی تو کچھ ایک 2 اشعار جو ہے وہ اپنا سنائے تھے. اس کی فرمائش تھی کہ آپ اپنے سلسلے میں چلا دیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات سبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی طور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور. مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ. میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث. میں مرید ہوں تمہارا
नजरे करम खुदारा रोशन जमीन नजरे करम खुदारा नजरे करम खुदारा सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सफर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब, एक हमें मैसेज आया था, हालांकि ये मैसेज शायद बेचारे पहले भी कई दफ़ा कर चुके होंगे। नूरे सहर जो हमारा प्रोग्राम था रमज़ान ट्रांसमिशन में अशफाक भाई करते थे, उसमें आपने देखा होगा कि मदरसतुल मदीना के कुछ बच्चे उफ़ाज़ वगैरह आते थे और कुछ तिलावत कुरान करते थे, उसका सेगमेंट होता था। उसमें एक बच्चे ने तिलावत की थी, हमें मतलब यूँ समझो कि रमज़ानुल मुबारक को गुजरे हुए नहीं, अब तो आमद दोबारा शोर होगा तो इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैसेज था कि उस बच्चे ने जो तिलावत की थी वो सुनना चाहते हैं, हमने भी जो है वो सुनी माशाअल्लाह। बड़ा तो आज आपने मतलब वो निकाल ही ली है, वो अलग है, वो दूसरी जो है अपना ये अभी गुज़िश्ता कुछ पर भी कई दफ़ा वाली, अब पता नहीं यही वाली है या नहीं है, चलाते हैं देखते हैं इंशाअल्लाह जो है वो अपना। आइए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، منہاج الہدا، ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج الہدا، ہم بھی کتنا پیارا ماشاء اللہ، اور بہت پیاری تلاوت کی. کیا بات. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. گلشن میں ایک میسیج یہ ہے کہ آپ جو ڈسکس کر رہے تھے نا 8 بجے 9 بجے 8:30 بجے، تو کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا پروگرام 9 بجے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نماز وغیرہ سے بھی کھانے وغیرہ سے بھی فارغ ہو کے آرام سے یہ کراچی والے ہوں گے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک میسیج کہ ذہنی آزمائش میں جو SMS کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اس کے جوابات دی اور اکثر میرے جوابات صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی قرآن داد میں میرا نام شامل نہیں ہوا. اس کا کوئی حل بتا دیں. یہ حل آپ سے ہم پوچھتے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ سلسلہ قیامت کے بعد ایپیسوڈ نمبر 4 میں عبدالحبیب بھائی نے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کے بارے میں بیان فرمایا تھا، اور ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی تھی، وہ دکھا دیں. 1500 مرتبہ درود پاک. علی اصغر بھائی ہیں؟ جی علی اصغر بھائی ہیں. ہاں، یہ ان کی یہ تیار کی ہوئی ہے، ویسے انشاءاللہ وقت مناسب پر جو ہے وہ اپنا موقع تیار کی ہوئی ہاتھوں ہاتھ اگر دکھا دی جائے گی تو، کیونکہ میسیج تو ان کا آ جایا ہے. نہیں، یہ ان کے میسیج پر ہی بنائی گئی. ابھی جو میسیج آیا نا، یہ ہاں، ابھی اس میسیج پر تو ہاتھوں ہاتھ دکھانا ہوا نا. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی چینل میں کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو، تو اس سے بہت دل کو خوشی ہوگی. ان کے اچھی نیت تو انہوں نے پیش نہیں کی، اچھی نیت پیش کریں، پھر آپ کا جو فرمائش ہے یہ آئیڈیا مجلس کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنی مجلس کو عرض کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام آ بھی رہا ہو. مفتی شفیق صاحب ویسے جو ہے وہ اپنا قرآن پاک کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو بہرحال اب آپ کی کیا مراد ہے اس سے، تو انشاءاللہ وہ آپ خود ہی جو ہے وہ اپنا بتائیں گے. سید صاحب سے جو لفظ مکمل کروانا ہوتا ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اسکرین پر دکھائیں کہ سید صاحب نے کون سا لفظ مکمل کرنا ہے، اور سید صاحب آپ لکھ لیں کہ آپ نے انشاءاللہ اسکرین پر وہ دکھا رہے ہیں، خوش قسمتی اور امتی، ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں یہ 2 لفظ آتے ہوں. میرے کو لگتا ہے آپ جب آپ کو آتا ہے نا تو آپ سے روکا نہیں جاتا. جب آتا ہے تو ماشاءاللہ ایسا آتا ہے. پہلے یہ مکمل کریں، اس کے بعد وہ بھی سنا دیں انشاءاللہ. اس میں الف ہے، الف ہے اس میں بالکل ہے. واہ، ایک بھی نہیں ہے، عدد پاؤ درجن الف. اچھا، اب یہ بتائیں اس میں یا ہے؟ اس ڈگر میں نہیں ہے جو آپ چل رہے ہیں. الف ایک ہی ہے اس کے اندر، میم ایک ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے، یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظ اگر ڈبل ہوگا تو وہ آپ کو دکھائیں گے ایک ہی دفعہ، ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ امام تو نہیں بن رہا. پھر یہ اگر یہ ایک ہی میم ہے تو اس کے اندر اس میں واو ہے. میں نے حالانکہ ابھی بولا بھی تھا آپ کے سامنے. کریں، واو بھی نہیں ہے اس کے اندر. نون ہے اس میں. لگتا ہے کہ آپ آج یعنی پہنچیں گے تو صحیح انشاءاللہ. پہنچیں گے آپ ہیں نا ساتھ. لیکن آپ نیت بھی تو دیکھیں. 10,000 مرتبہ درود پاک اور 10,000 بار درود تاج پڑھنے کی نیت. 100 بار درود تاج ہیں اور 10,000 بار درود پاک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، یہ پڑھنا چاہے تو پھر 10,000 بھی پڑھنے والے کے لیے کم نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیے اس کے اندر ایک میسج آیا کہ اسلامی کے بعد سمجھ نہیں آ رہا، یعنی وہ انہوں نے شروع کا اسلامی کر دیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ جبکہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے ان کا یہ لفظ. کیوں میں نے یا پوچھ لیا نا، یا نہیں ہے اس کے اندر نا، یا نہیں پتہ نا. اگر اسلامی ہوتا تو یا ہوتا. جی جی، یہ لوگ اس پر بھی غور دال ہے اس میں. دال 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 بھی نہیں ہے. اشارہ تو ہے نا آپ کا. اشارہ یہ ہے کہ یہ مدنی چینل کے ایک پروگرام کا نام ہے. اوہو، مدنی چینل کے ایک پروگرام کے اور مطلب یہ
اچھا اس میں الف مدہ نہیں ہے، ورنہ یہ آپ کا مدنی چینل بھی بن ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہے. آداب زندگی وہ اچھا اگر وہ ہو سکتا تھا تو آپ وہ الفاظ تو پورے کرو نا. کیسے؟ نہیں، تو جب الفاظ کی جگہ ہی نہیں تو کیا پورے کریں؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں ہے یعنی. چلو مجھے نہیں پتا کہ آپ اتوار کے دن، چھٹی کا دن ہوتا ہے، بندہ کتنا جو ہے وہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. یہ اتوار کے دن آنے والا پروگرام ہے. اچھا ہاں ہے اس میں، ہاں تو مطلب ماشاءاللہ مدنی چینل جو ہے وہ اپنا ہاں حلوے والی کاف بھی ہوگا اس میں، پھر کاف بھی ہوگا، تا جی جیم را. ماشاءاللہ. تجارت احکام دعوت اسلامی مفتی علی اصغر صاحب، مفتی علی اصغر صاحب جو ہے وہ اپنا یہ کیا بات ہے، بہت ہی پیارا پروگرام ہے تاجران کے لیے بالخصوص. یہ اس میں بہت ساری رہنمائی ہیں. بالکل. چلیں جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا آپ پہنچا دو گے انشاءاللہ. تو ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے مدنی چینل کا زندگی، اس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی آپ کو بیان کی جاتی ہے کیسی ہے. گورکن یہ بھی ایک معاشرے کے افراد ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس حوالے سے سلمان بھائی نے ایک یہ والا پروگرام کیا. اس کلپ کے حوالے سے بھی ہمیں فرمائش آئی تھی، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے قبرستان. قبر بنانے اور قبرستان کے حوالے سے دیگر کاموں کی دیکھ بھال کے لیے جس آدمی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اسے گورکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گورکن کی زندگی. کر دے کرم مولا کر دے کرم. آپ رات کو آتے ہوں گے تو ہو کا عالم ہوگا، بالکل سناٹا، خاموشی. تو کبھی آپ کو ڈر وغیرہ نہیں؟ ڈر تو بھائی لگتا ہے، پر کیا کریں. کبھی کوئی مخلوقات وغیرہ دیکھی ہیں آپ نے یہاں پہ؟ کوئی عجیب مخلوق دیکھی ہو، کوئی عجیب واقعہ اس طرح؟ کبھی رات میں آپ آئیں اور شور کی آواز آ رہی ہے، کسی قبر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اس طرح کبھی کوئی؟ جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے یا کوئی پیروں کی آواز، یعنی مخلوق وغیرہ اس طرح؟ تو ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا ہے، لیکن ایسے چلتا ہوں تو سمجھو کہ میرے پیچھے کوئی آتا ہے. اچھا ہاں ایک دو دفعہ ایسا کان میں بھی سمجھو کہ آواز آئی ہے، جیسے کوئی کا آواز ہوتا ہے. اچھا ایسے کان میں آئی ہے. پھر میں نے دیکھا یہ تو پھر استغفراللہ پڑھتا ہوں، اور جو ہے جو میں پڑھنے آتا ہے آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھتے ہوں. جو بھی یہ پڑھتے پھر اندر آتے ہیں، اور جب قبرستان میں آتے ہیں تو سلام دیتے ہیں. زندگی 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 زندگی. چھانگا مانگا کا مرکزی قبرستان ہے. پہلے والد صاحب بھی گورکن تھے، ابھی یہ بھی جہاں قبریں کھودتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کوئی قبر کھودی ہو اور اس میں سے کوئی بدبو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا کچھ ہوا؟ میں قبر بنا رہا سا جی. اچھا جی. اون دی بنائی ادو باندھی سی سامی والی سائڈ تے. پہلے 3 فٹ دانا جاندا سی، پھر 3 فٹ تھلے سائڈ تے باندھی سی. صحیح ہے. وہ میں تھلے وچ بنا رہا سا تے 2 جگہ تے جگہ آئی سی کہ جڑا نا سمیل ایڈی پیاری آئی سی کہ دل کردا سی نکرے لا کے بہ جی. واہ واہ واہ. ایڈی خوشبو سی، تو زمین جڑی بالکل صاف سی، گھاہ سی اگیا سی. پھر گھر بنایا بھی سی، میں ٹھیری بنا کے گیا سا. جان لگا قبر بنا دیتی سی کوئی اندر تے پیر نہ کہتے ہیں نا، وہ گھر بنا دیتا. یعنی ایک گھر دا بس ایک بچے تو ڈریا سا. اچھا ہاں جی. بچہ فوت ہویا سی تو بھی گھر بنایا سی، اندر تو ڈر گیا سا. بچے سے بڑا جوان لڑکا، جوان بچہ سی، لڑ گیا، سڑیا سی. ویسے انہاں کو سنیا بھی سڑیا سی، اکھاں ہی نہیں ویکھیا. اچھا سڑے دی سنی آواز آئی سی. یہ نہیں کچھ کہہ سکتے جی، اندر دلاں دے پیت ہو ہی جاندا. میں نہیں کول موقع تے. میں تو گھر بنان گیا تے اکثر گھر بناواں نا تے میں وچ تھلے قبر بنائی ہے. ہاں جی. میں تو جی گھر ہی کہنا، میں قبر بنائی ہے. بنا دیا تے انہاں نوں میں جڑا نا تھلے اتارنا، وچ سیدھا کرنا. باجی ایسے ہوندے نے جنہاں نوں پتہ نہیں ہوندا تے او پھر نہ انہاں نوں وچ چک کے سیدھا کریدا سی. لیکن او بچے دا میں کی تانوں دساں کہ میں نا اون دے سر نوں ہاتھ لایا ہے تے اون دا سر آپے ہی انج ہو گیا. میرا ہاتھ لگا، اشارہ ہویا بس. اینا کو میرے جسم نوں حرکت ہوئی ملی.
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਬਰੇਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ आपको क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਲੈਬਾਂ ਪਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। सही। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊ। यानी आपकी टांगे पकड़ लेगा? हाँ, ये पकड़ लेगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, रोला पा रहा मुझे बचाओ, मेरे मुझे बचाओ। मैं खैर अपना इन्ना जिस्म जेड़ा ना इन्ना बावां दे सिर ते जोर नाल बाहर निकलिया। अल्लाह। ते ओ साफा जेड़ा ना इंज कन्नी फड़ी हुंदी ते ओ ना मैं इंज करके ओनू इंज करके चूना देन लगा ते ओ विच थल्ले जा पिया। हाँ, थल्ले जा पिया ते थल्ले गया जेड़ा ना मैं ओ साफा ही करके फड़न लगा, आखिरी स्लैब रखनी सी ते ओ फड़न लगा ते लाट नजर आई इस मैं तो कुछ नहीं कह सकता उनके सिर तो ना, लाट एडी लम्मी नजर आई। लाट की हुंदा जी? अग दी हुंदी जी, शोल जेड़ी दस ज्यादा लगी होवे ना, अग लगी होवे तो दूरों बंदे नूं वेख के उंदी जेड़ी ना बड़ी दूर उच्ची लाइट जाए दी, लोग वेखणगे भी इत्थे अग लगी, कोई भजेगा नसेगा पानी लाएगा, जिवें शोला जिन्हों कहंदे ये वेख्या सी। पर उदों मैं डर गया सी, साइयां दे करम नाल ना बस 2 दिन आसे पासे जी रहा घर तो। इन तुसां कबर च जदों अग वेखी ते फिर डर गए? हाँ, फिर डरिया सन जी भी वेखो मालक ने। यानी 2 दिन ऐसे फिर रहे थे जैसे नशा किया हुआ होता है ना, 2 दिन ऐसे फिर रहे थे। तब लोग पीछे घर वाले आ रहे थे या मोहल्ले वाले आगे पूछ रहे थे? मैनू नहीं पता मेरी जुत्ती कित्थे आ, मैनू नहीं पता मेरा साफा कित्थे आ, मैं उवें जे मेरे सिर ते टोपी की उवें मैं मिट्टी दा ही लिबड़िया। आपने कोई कभी कोई भूत वगैरह कोई इस तरह देखा, या भूत देखा हो, कोई पिछल पैरी है जैसे, या कोई डायन वगैरह है? ऐसा हमने नहीं देखा है कब्रिस्तान में कि बंदा अपना ईमान खराब करे, झूठ बोले नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में डर तो है। कभी ऐसा हुआ है कि जादू टोने वाले लोग आ रहे हैं, कोई पुतला लेके आ रहा है, कोई मटका लेके आ रहा है? इतना मटकड़ा था। अच्छा। तो बंदे ने बोला यहाँ पे सिमर लगा दो, हमारी कब्र माँ की कब्र है। अच्छा। सेराने में जो है सिमर लगा के जो। अच्छा। तो जब हम सिमर लगाने को जगह साफ करे तो नीचे तक मटका निकला। ओहो। इतना सा छोटा मटका था। अच्छा। मैंने बोला कि शायद इसमें कुछ होगा। अच्छा। जब उस मटकड़ी को मैंने, आपने समझा होगा सोना होगा बीच में? हाँ, ऐसे बहुत है इंतजार है। तो जब मैंने खोला तो बेचारी छोटी सी मेंढक है, उसमें हजारों सुइयां जो है उसमें उन्होंने डाली हुई हैं, वो तो मर गई थी, उधर सूख गई थी, बिल्कुल ऐसा सूख गई थी। फिर हमने निकाल के फेंक दिया। मैं बोला अभी मैं क्या कर सकता हूँ। कई दफा लोग आते हैं कि भाई हमारा मियाँ हमसे राजी नहीं होता है, बाबा ईसाइयों के कब्रिस्तान हमको बता, हम ये तावीज़ डालेंगे। मैं बोला भाई यहाँ पे ईसाइयों का कोई कब्रिस्तान नहीं है, इसे भी हमने देखा। अच्छा, मियाँ राजी नहीं है तो कब्रिस्तान बताओ, तावीज़ डालना है। अच्छा, कि भाई हम तावीज़ डाल देते हैं और हमारे कोई जगह बताओ। मैंने बोला बाबा इधर कब्रिस्तान सारे बंद पड़े हुए। तो आप भी शोहर अगर बात नहीं मान रहा तो उसको जो है ना बात मनवाने के लिए उसके ऊपर जादू टोना करेंगे या इस तरह के काम जो है वो करेंगे? इस तरह से। हालांकि इसके रूहानी इलाज कितने हैं, नमाजें पढ़ने के बाद वज़ाइफ पढ़ने के हैं कि नहीं आते, लेकिन देखें ना सारा। अच्छा, बेवकूफ़ बनने वाले हों, बनाने वाले का रोज़ी तो चल रही है। चलें जी, आइए आपको कलाम जो है वो सुनाते हैं, और वो कलाम है इधर देखूं मदीने का हरम हो। जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह उमंग हो, करम ऐसा शहंशाह उमंग हो, जिधर देखो जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला
رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو کرم اب یا قسمت میری چمکائیے مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو. اکبر حسین بھائی آپ نے نگران شورا کے اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروانے کا کہا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا. میں نے کہا تھا، آپ سے کہا تھا. ہاں آپ سے کہا تھا، وہ ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا. اچھی نیت روزانہ سورہ ملک پڑھنے کی ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے اکبر حسین بھائی، اپنے پروگرام میں ہر مہینے کسی ایک مہمان کو ضرور بلایا کریں. ایک میسیج ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے کہ اس میں یہ سیگمنٹ، دو سیگمنٹ بھی شامل ہونے چاہیے، اسماء الحسنہ اور اسماء النبی. انشاءاللہ یہ آپ کا جو میسیج ہے یہ انشاءاللہ عز و جل پیش کر دیا جائے گا مجلس کو. اور ایک اس کے اندر ہونا چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی سنتیں. عبدالحبیبہ نے اس پر پچھلے دنوں کچھ کلام بھی فرمایا تھا. ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ سے عرضی ہے کہ اپنے پروگرام میں عبدالحبیبہ کو کب بلائیں گے؟ جلدی بلائیے، ہمیں انتظار ہے. اچھی نیت 100 مرتبہ کلمہ طیبہ روز پڑھنے کی. اچھا، اسی طرح میسیج یہ ہے کہ لانگ ڈرائیو کے اندر اشفاق بھائی اور سلمان مدنی بھائی کا بھی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. تو ایک میسیج یہ ہے اکبر حسین بھائی سے کہ آپ سلمان بھائی سے عرض کریں کہ وہ اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو بلائیں اور یہ ہمارا میسیج سلمان بھائی تک پہنچا دیں کہ اچھی نیت قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کی ہے. پاک بھائی کا ہوتا ہے جدول، یعنی یوں نہیں ہے پراپر، جب ان کے لیے آسانی ہوتی ہے تو ترکیب بنتی ہے، لیکن مطلب یوں سمجھے سال میں ایک آدھ 2 دفعہ جو ہے وہ اپنا آ جاتے ہیں. یہ میں نے اتنے سارے میسیج فیس بک کے آپ کو ایک ساتھ سنا دیا. میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ جس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ہم دیر نہیں کرتے. جیسے میں نے ابھی آپ کو دیکھا جس وقت ہمارا یہ کلام چل رہا تھا اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میسیج آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کے جو سوال ہے اس کے جو جوابات دیے جاتے ہیں، وہ قرآن اندازی میں جو نام آپ نکالتے ہیں لوگوں کا، تو وہ اتنے بھی لوگوں کا ہوتا ہے درمیان. تو آپ نے مجھے بتایا کہ 12 ہوں گے یا 14 ہوں گے یا 15 ہوں گے. تو میسیج یہ تھا کہ 15 نام نکالے جائیں اور 1500واں جشن ولادت جو ہے یہ اس کی نسبت سے. تو الحمدللہ مطلب جس دوران میں نے کلام کے دوران ان کو یہ میسیج پڑھ کے سنایا تو سید صاحب نے الحمدللہ اسی وقت جو اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں ان کو میسیج کر دیا کہ اب سے جو ہے نا وہ 15 نام شامل جو ہے وہ کر دیں. کیا بات ہے. چلیں جی، آپ کو ذوق نعت پروگرام کا جو غالباً فائنل تھا اس کا ایک سیگمنٹ تھا، اس میں وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ٹیم کے معجزات والا اشعار پڑھے تھے، تو اس کے ایک حصہ جو ہے وہ اپنا رہ گیا تھا، پہلا حصہ، وہ بھی آپ کو شامل کرنا تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 1 2 3 4 آپ کوئی نمبر سلیکٹ فرمائیں. 3 چلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعضائے مبارکہ پر ہم لیتے ہیں خدام المساجد کی ٹیم سے 15 اشعار. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غمخاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. انگلیاں ہیں انگلی مبارک پر، انگلیاں 15 مبارک اعضاء پر ہو جائے تو اور اچھا ہے. ہر عضو مبارک پر ایک شعر، ورنہ جیسے آپ کو ٹھیک لگے. انگلی پر بھی 15 ہوں گے تو ہم قبول کریں گے. ان کی جبین نور سے زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں زدین صبح شام دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جبین یعنی پیشانی، پیشانی پر ہو گیا، انگلی مبارک پر ہو گیا.
तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये गैसू मुबारक पर हो गया। हर शेर पे सुभान अल्लाह कहते रहें, और आप अगर तर्ज में पढ़ना चाहें तो तर्ज में पढ़ें, हम भी झूम झूम के पढ़ेंगे आपके साथ। जिनके तलवों का धोवन है बेहयात, जिनके तलवों का धोवन है बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हार हो गए। तलवे मुबारक, तलवे कहते हैं पाँव के निचले हिस्से को। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। पंजाबे, पंजाबे नहीं, पंजाबे। 5 शेर हो गए। उंगलियों मुबारक पर 2 शेर हुए इसमें। जिसके माथे शफा, में नहीं पढ़ेंगे, चले जैसे चाहे। जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा, उस जबीन नहीं रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अल्लाह। 7 हो गए। सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, खूब रोयों में नहीं तेरा जवाब, दिल अपना बेशदा है उस नाखून पाका, इतना भी मगना पहना है चरख को हर फूल, लब फूल दहर फूल, ज़कन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह। 9 शेर हो गए। तो कमर तो पंजाए खुर, तो सितारे तस्हिलाल, उनके तलवे पंजना खुने पाए अतहर एड़िया। 10 शेर हो गए माशाअल्लाह। जालों पे जाल पड़ गई, वक्त है जालों पे जाल पड़ गए, लिल्लाह वक्त है मुश्किल कुशागिया के नाखून अगर करे। 11 शेर हो गए। नाखूनों पे 3 शेर हो गए। शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। सीना आ गया इसमें और दिल आ गया। 12 हो गए। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम। कसम शम्सुद्दुहा नहीं, शम्सुद्दुहा। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। सुभान अल्लाह। 13 हो गए। या इलाही जब बहें आंखें हिसाबे जुर्म से, उन तबस्सुमरेज होठों की दुआ का साथ हो। सुभान अल्लाह। 14 हो गए। मालिक कौन है गो पास कुछ रख दे नहीं, मालिक कौन है गो पास कुछ रख दे नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने 15 शेर सुनाकर 30 पॉइंट हासिल कर लिए हैं।
ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کے مختلف کلاموں کی فرمائشیں ہیں، لیکن ان میں سے جو ابھی آپ کو آ رہے ہیں وہ ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آقا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آقا کن آنکھوں سے وہ۔ اسلامی بھائیو، یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال کا کلام ہے، محشر کی اس میں یاد ہے، اور اعلیٰ حضرت شفاعت کا جو منظر ہے اس کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے فریاد کریں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، یعنی ہمیں جنت میں داخل کرتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے۔ کیا ایسا منظر ہوگا کہ گویا دل ہی نکل جائے کہ پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہوں گے کہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، یعنی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوں گے کہ گویا دریا جاری ہو، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اور آگے کیا خوبصورت آپ شعر سنیں گے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، یعنی اللہ کریم نے کیسا دامن عطا فرمایا کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہے۔ آپ شفاعت کا منظر ہے اس کو ذہن میں لائیے، نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ میرے مولا ہم سب کو بھی نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ دل نکل جانے کی جا ہے آقا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آقا کن آنکھوں سے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، غم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ سید صاحب، ایک ہمارا کڈس مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے اچھے بچے، سید عابد شاہ صاحب کرتے ہیں، اس میں 2 بچوں کو جو ہے وہ بلایا گیا، اور ویسے تو ابتداً ہیلدی فوڈ کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کیا کیا ہیلدی فوڈ میں، اب بچے تو بچے ہی ہیں، انہوں نے کچھ بیان کیا ہیلدی فوڈ کے حوالے سے، کچھ ادھر ادھر کی بھی چیزیں جو ہے وہ شامل کی ہیں۔ وہ کیا گفتگو ہوئی تھی، اس کی فرمائش آئی تھی کہ وہ کلپ دکھا دیں، آئیے آپ کو دکھا دیں۔ کیا چیزیں کھانے سے صحت بنتی ہے؟ فروٹ، فروٹ، نام بتائیں فروٹس کے۔ آم، اورنج، ایک آم، اورنج، اور سیب، سیب، زبردست کیلے، کیلے، زبردست، اور انگور، امرود، زبردست، انار، ایک کر کے، انار، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو صحت بناتی ہیں۔ امرود، کنو، دوبارہ بتائیے آپ۔ امرود، امرود، ان کی باری، امرود، دوبارہ۔ ارمود، اڑموت ہوتا ہے؟ اڑموت تو نہیں ملتا۔ ارمود، اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور جا کے بولیں اڑموت دے دیں، وہ دے دے گا؟ اڑموت کھایا آپ نے؟ اڑموت نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ارمود، ان کی باری ہے جی بھائی۔ ارمود، اڑموت نہیں ہوتا، امرود۔ امرود، دوبارہ۔ امرود، دوبارہ۔ امرود، دوبارہ۔ امرود، ٹھیک ہے، اور کیا کھانا چاہیے؟ کنو، کنو، اور بھائی اور بھی چیزیں ہیں کھانے کی جو جان بناتی ہیں۔ نہیں آ رہا یار؟
انار. انار, زبردست. اور اب نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے تو بتا دیں. مینگو. خربوزہ. خربوزہ یا خربوزہ؟ خربوزہ. اب ڈیڑھے آ رہا ہے ہمیں. جی. واٹر میلن. اور بھی چیزیں کھانے کی, روٹی, اس سے بھی جان بنتی ہے. مائک میں. سانل. چائے. رکیے, بات بڑھ گئی آگے, دوبارہ. سانل. سانل ہوتا ہے نہیں, منع کر رہے ہیں. سالن. سالن تو بولے پہلے. سانل. سالن. جی. آپ چائے. ٹھیک ہے. پاپا. بسکٹ. اچھا, کیکڑس نہیں ہوتا. ریڑے میں بچے پھنس رہے ہیں. اور کیا جی, اور کھانے کا ہے بتائیے. جی بتائیے کیا. اچھا, موسم ہو رہا ہے تبدیل. ہمارے پاکستان میں کراچی میں تو موسم ہو رہا ہے تبدیل. تو اب جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو موسم کے حساب سے چیزیں کھائی جاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, روٹی تو سردی میں بھی کھائی جاتی ہے اور گرمیوں میں بھی. روٹی چاول جو ہے پورے سال کھایا جاتے ہیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں. اچھا, کچھ پھل بھی ایسے ہیں کہ آم کب آئے گا؟ سردیوں میں نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح بہت سارے ایسے پھل ہیں جو آپ کو پسند ہوں گے لیکن وہ گرمیوں میں آئیں گے, کچھ سردیوں میں آئیں گے. ماشاءاللہ. سید صاحب, ہمارے اپنے شورا علی بھائی وہ ان کی پوتی ہمارے رضا بھائی کی بیٹی, ماشاءاللہ, ان کا ایک کلپ مدنی مذاکرے میں چلا تھا. یعنی بیسیکلی تو اس کی وہ وائس چلی تھی جو انہوں نے اپنے دادا جان کو جو ہے وہ اپنا, تو وہ امیر سنت کی موجودگی میں اس کلپ کی, اور پھر امیر سنت نے اس کے بعد جو گفتگو کی تھی, اس کی فرمائش آئی تھی, یہ کلپ تیار کیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. آپ مدینے پہنچ گئے, آقا نے آپ کو مدینے بلایا. میرے ابا میرا پیچھے رنگ کریے گا اور کریے گا. آقا اینا کو مدینے بلاؤ. مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کا مجھے بلائیں گے, مجھے مدینے بلائیں گے. میٹھا مدینہ دور ہے دادا, میٹھا مدینہ دور ہے دادا, میرا دور ہے. کعبہ پہ تو آقا, کعبہ پوری کرے آقا. دادا مدینہ پہنچے تو کیا بولے گا میاں مدہ مدینہ ہے کیا کوئی دور مدینہ ہے. ماشاءاللہ. انیکا بائی حاجی محمد علی رکن شورا کی پوتی اور ہمارے کراچی کے ڈویژن ایسٹ کے نگران مجلس کے حاجی ابو الوفا حاجی رضا, ان کی بیٹی ہے. کتنا مدینہ کر رہی ہے. سب دعوت اسلامی کی بہاریں اور دعوت اسلامی کی برکتیں اپنے گھر میں. دعوت اسلامی کو اسی صورت میں آپ لا سکیں گے. جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب آپ مدنی چینل کو اپنے گھر میں رکھیں گے. یہ سب مدنی چینل کی بھی کافی برکتیں. یہ بچے مدینہ کر رہے ہوتے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو غالباً مدنی چینل دیکھ کر بھی ان کے ذہن بنتے رہتے ہیں. کڈس مدنی چینل بچوں کا یہ بھی اپنی جگہ بہترین مطلب یعنی کہ معلومات فراہم کرتا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک ان سب کو حج نصیب کرے, بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, خاندان والوں سمیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ فیس بک کے ناظرین میں سے ایک حمزہ غلام یاسین اوکاڑا سے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ سلسلے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اصال ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، اور فرمائش ان کی تھی، وہ ایک مناجات تھی، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، اس کی وہ مدنی رضا جو فرید بھائی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے پڑھی تھی، وہ تیار کی ہے، تو کیوں نہ وہ چلائی جائے آپ کے فیس بک کے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ سبحان اللہ، وقت ہوا چاہتا ہے، سلمان مدنی بھائی نے مدنی مذاکرے سے قبل بیان وغیرہ ہوتا ہے اور اس میں غالباً شاید نعت وغیرہ کے اوقات میں حمد پڑھی تھی، اس کی فرمائش تھی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر شے سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں، کائنات کی ہر شے اپنے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے، ہر شے سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، سب تیرے فرما پذیر ہیں، اللہ اللہ اللہ، افلاک کو عرض
سب تیرے فرما پذیر ہے، حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا، آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، اللہ 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 اللہ، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ وقت اب کم ہے، کوشش ہے کہ ایک دو کلام جو ہے وہ اپنا شامل کیے جائیں۔ نور عالم بھائی نے ہی ذہنی آزمائش میں غالباً یہ کلام پڑھا، قسمت میری چمکا ہی ہے آقا۔ قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا، مجھ کو بھیتر پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو بھیتر پاک پہ بلوا یہ آقا، سینے ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، میں میری آپ سمجھا یہ آقا، میں میری آپ سمجھا یہ آقا، بیتاب ہوئے دیدار کی خاطر، بیتاب ہوئے دیدار کی خاطر، بیتاب ہوئے دیدار کی خاطر، میرے خواب میں آ جا یہ آقا، للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا۔ ذرا ایک شعر آپ کی طرف ہے سید صاحب، قرآن دازی کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ کون سا والا؟ خوش قسمتی اور خوش امتی۔ قسمتی اور امتی نا، ہاں تو بس چلیں اب قرآن دازی۔ قرآن دازی دیکھیں، پہلی قرآن دازی تبرکات کے لیے، دوسری ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے، انشاءاللہ قرآن دازی بھی چلتی ہے، ہم یہ شعر بھی مکمل کرتے ہیں۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے
تیرا تصور مجھے تھامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں جزا تو عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا آقا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ دینا محمد مدثر خواجہ حالہ سے ہیں، ان کا کوئی تیسری چوتھی دفعہ جو ہے نکل رہا ہے، ان سے وہ کچھ پوچھ لیں، وظیفہ پوچھ لیں جو آپ یہ اگر اپنی کال ریکارڈ کروا دیں گے کیا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا اس طرح زیادہ نام آتا ہے، تم ذہنی آزمائش والوں کو بھی دے دینا بھائی جو شکایت بھی کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ چلیے اگلی قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینہ کی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک میسج آیا، ان کے بھی 4 تحفے نکل چکے ہیں ایک ہی گھر سے، کیا قسمت کی بات ہے۔ اگر قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتی تیری سیدھی نظر کی ہے۔ مدینہ بنت غلام رسول اتاریہ مامو کانجن، اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل